نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب ذی وقار، دنیا میں اس وقت جو بہت بڑے مسائل ہمیں گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور ہم آزمائش سے دو چار ہیں، ان مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ اور المیہ یہ ہے کہ انسان کا رشتہ خالق سے بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے اور مخلوق سے بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ خالق سے رشتہ کمزور ہو جائے تو بندے کی نہ یہ دنیا رہتی ہے نہ وہ عقبہ رہتی ہے، اور اگر مخلوق سے تعلق کمزور ہو جائے تو یہ جہان بھی برباد ہو جاتا ہے اور اگلا جہان بھی اس میں ناکامیاں دیکھنی پڑتی۔ آج کی ملاقات میں ہم خالق اور مخلوق سے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور اخلاص کی بنیادوں پہ اٹھانے کے لیے اور جو جوڑ کچے ہوتے جا رہے ہیں ان کو پختہ کرنے کے لیے تعلیمات نبویہ میں سے صوت المدینہ کی شکل میں وہ آواز جو مسجد نبوی کے ممبر و محراب سے پوری دنیا پہ پھیل گئی، اس میں سے 15 نسخے طب نبوی اور سنت مطہرہ سے ہم لے کے اپنی اصلاح کریں گے۔ ایک ایک لفظ کوزے میں دریا کو بند کر رہا ہے، بڑی وسعتیں رکھتا ہے، اپنے اندر بڑے معانی، مفاہیم اور مطالب پنہا رکھتا ہے۔ کوشش کریں گے کہ ان الفاظ کو، کلمات کو لے کے ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں، جہاں جہاں رشتوں میں دراڑیں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کو مضبوط کر پائیں۔ بھائیو، گھر کی دیوار میں دراڑ آ جائے تو اس کو جوڑا کرتے ہیں، دھکا دے کے توڑا نہیں کرتے، اور اگر دیوار ٹوٹ جائے تو پھر بندے کا بچتا کچھ نہیں۔ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا۔ جہاں رشتہ کمزور ہوگا دوسرا درمیان میں آئے گا، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ گھر گھر نہیں رہے گا بلکہ گزرگاہ بن جائے گا۔ آغاز کرتے ہیں۔ میں نے جس خطبے کو عربی میں پڑھا ہے یہ خطبۃ الحاجہ کہلاتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ضرورت، کوئی بھی خوشی اور غمی، کوئی بھی اجتماع اور اکٹھ ہوتا، میرے محبوب علیہ السلام اپنے ماننے والوں کی تربیت انہی جملوں سے کرتے تھے، اور یہ وہ جام تھے جو آقا بار بار پلاتے رہے۔ آخر ان کی کوئی اہمیت تھی۔ میں مثال سے بات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ آپ اور میں روزانہ دن میں 2-3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، مختلف چیزیں بدلتے رہتے ہیں۔ ہر گھر کا ایک سوال ہوتا ہے کہ آج کیا پکنا چاہیے، اور اس سوال کے اوپر بڑی لے دے ہوتی ہے میاں بیوی میں، کیا پکنا چاہیے۔ یہ سوال ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں کھا کھا کے دل بھر جاتا ہے اور ہم انہیں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ سالن کون سا ہونا چاہیے، سبزی اور ترکاری کون سی ہونی چاہیے، گوشت کون سا ہو اور کس انداز میں پکے۔
لیکن ایک چیز کامن ہے، آپ کے علاقے میں چاول شاید ڈیلی پکتے ہوں، ہمارے علاقے میں روٹی روزانہ دن میں 3 مرتبہ پک رہی ہے، اس سے دل نہیں بھرتا، بار بار پیش ہوتی ہے، دسترخوان پہ سارے کھانے لگا دیے جائیں، اگر روٹی نہ رکھی جائے تو سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ یہ خطبۃ الحاجہ، اس کا ایک ایک لفظ میرے محبوب نے ہر موقع پہ اپنی قوم کو پڑھایا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کے علاوہ کوئی درس ہی نہیں آتا تھا، یا آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور باتیں ہی نہیں آتی تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ ہو، نکاح کا موقع ہو، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، کوئی اجتماع یا اکٹھ ہو، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام انہی جملوں کو اپنی قوم کی تربیت میں بار بار دہراتے، حتیٰ کہ انہیں یاد ہو گئے۔ آج بھی پوری دنیا میں کوئی ممبر، کوئی محراب، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں خطیب خطبہ دیتا ہو، دائی دعوت دیتا ہو اور پیامبر اپنا پیغام آگے پہنچاتا ہو اور اس خطبے کو نہ پڑھتا ہو، لیکن عربی میں ہونے کی وجہ کے سروں سے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ نہ تعلیم کی شکل میں ہمارے اندر مضبوطی آتی ہے، نہ ہماری تربیت وہ صحیح ہو پاتی ہے۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ تو بھائیو، آغاز کرتے ہیں۔ خالق اور مخلوق سے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلا نسخہ یہ دیا ہے، ان الحمد للہ نحمدہ۔ اللہ سے اگر تعلق کو مضبوط کرنا ہے تو شکر گزار بن کے، قدردان بن کے، مومن بن کے، ایماندار بن کے کفر کو چھوڑ دیں، نہ شکری کو چھوڑ دیں۔ آج میرے اور آپ کے معاشرے میں، شہروں اور دیہاتوں میں جو بہت بڑی پریشانی ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کے ہم نہ شکریاں کرتے ہیں، اللہ کو طعنے دیتے ہیں، رب سے شکوے کرتے ہیں۔ آپ کے علاقے کے بہت بڑے نامور ڈاکٹر اور امت کے محسن ڈاکٹر اقبال جیسے بھی رب سے شکوہ کر گئے۔ اگر الحمدللہ رب العالمین، میرے محبوب کا یہ خطبہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت صحیح معنوں میں اگر وہ تعلیم میں، تربیت میں شامل ہوتی تو یہ شکوہ نہ بنتا، کیونکہ رب شکوے کے لیے ہے ہی نہیں۔ رب کا صرف شکر کیا جائے گا، اللہ کا شکوہ نہیں۔ اور یہ شکر بندے کو اور سے اور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور شکر کا انداز کیا ہے کہ آپ کو اور مجھے رب نے جسم میں جو بھی عضو دیا ہے اس کا مطلوبہ کام دن رات میں کر کے دکھا دیا جائے، یہ اللہ کا شکر ہوگا، اللہ کی تعریف ہوگی، اللہ کی مدحت ہوگی۔ سبحان اللہ بھی رب کی تعریف ہے، الحمدللہ بھی رب کی تعریف ہے، اللہ اکبر بھی تعریف ہے، اور لا الہ الا اللہ بھی تعریف ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی تعریف ہے۔ ان سب کے معانی کیا ہیں کہ اللہ سے میرا تعلق مضبوط ہے، رب کے ہوتے ہوئے سب چھوڑے جا سکتے ہیں مگر رب کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ حضرات آئیے، آج دنیا نے رشتے بڑے کمزور کر دیے ہیں۔ اگر شادی نہیں ہوئی، آپ سن رہے تھے ہمارے ہاں خواتین میں، مردوں میں عادت ہے کہ جناب کسی نے سو باندھ دی ہے، رشتہ باندھ دیا ہے، یہ رشتے نہیں آ رہے، لہٰذا کیا کرو، تعویذ لو، دھاگے لو، کسی بزرگ باب ہستی دربار سرکار کے پاس جاؤ۔ رب سے تعلق کچا ہو گیا ہے۔ اگر رب سے تعلق مضبوط ہوتا تو تیرا میرا دین اور ایمان یہ ہونا چاہیے تھا، ان الحمد للہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو میرے ماں باپ کا رشتہ کروا سکتا ہے، وہ میرے لیے بھی رشتہ دے دے گا۔ ساری دنیا مل کے کوئی کسی کا رشتہ نہیں باندھ سکتے، رزق نہیں باندھ سکتے، کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا جب تک رب نہ چاہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ طاقت تحویل کی، تبدیل کرنے کی، چینج کرنے کی، حالات کے بدلنے کی، اور میرے رشتوں کی بندش کی، کاروبار کے بندش کی، میری روٹی رزق کی بندش کی، یہ طاقت کسی اور میں نہیں، میرا اکیلا اللہ وہ قادر قدیر ہے، قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔
لہٰذا مجھے کوئی ڈر نہیں، میں رب سے تعلق کو کچا کر کے کسی اور کے پاس نہیں جانے والا۔ ان الحمد للہ، کیونکہ میرا رب ہے، اس کے پاس مسائل کے وسائل ہیں، خزانے ہیں، کمی کوئی نہیں، ساری دنیا کے مسائل حل کر دے، منہ مانگی چیزیں بھی دے دے، پچھلے اٹھائیں موجودہ آ جائیں، بعد میں آنے والے بھی آ جائیں، وہ اپنی اپنی ضرورتیں مانگ لیں، خواہشات سامنے رکھ دیں، رب دے دے۔ اللہ کے خزانوں کی تعریف یہ ہے کہ ان میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی کہ سمندر کے اندر سے سوئی کو ڈبو کے نکالا جائے تو اس میں کمی آتی۔ لہٰذا بہنیں بھی سن رہی ہیں، بھائی بھی سن رہے ہیں، رب کا شکوہ کرنا چھوڑ دیں۔ ہم شکوے کرتے ہیں، پتہ نہیں رب دا کی گوا چھڑیا ہے، بیماری ساڈے گھر ہی واڑتی سو، پتہ نہیں ہم نے رب کا کیا کر دیا ہے، ہمارے اوپر ہی بندشیں ہیں۔ اور میرے بھائی، تیرے رب نے تیرے لیے سارے سامان، کل کائنات، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ تیرے لیے بنایا ہے۔ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا ہے تو حمد بیان کیا کر، تعریف کیا کر، اللہ کے تذکرے کیا کر، رب کا شکر کیا کر۔ اچھا، ویسے ایک بات ہے کہ ہمیں ملا بہت کچھ ہے، ہر بندے کو رب نے کچھ نہ کچھ دیا ہے، لیکن ہم گنتے اسی کو ہیں جو ہمیں نہیں ملا ہوتا، گنتے اسی کو ہیں جو ہمیں نہیں ملا ہوتا۔ نتیجتاً زبان پہ نشکری آ جاتی ہے۔ جو آپ کے پاس ہے، جو مل گیا ہے، اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ ہمارے گھر کیوں برباد ہوتے ہیں، ہماری زندگی کیوں پریشان کن ہو گئی ہے کہ جو رب نے دے رکھا ہے اس پہ شکر بھی نہیں، نظر بھی نہیں، نظر اس پہ ہے جو ہمیں ملا نہیں، تو اس لیے پریشانی آتی ہیں۔ اللہ کا شکر کرنا سیکھیں بھائیو۔ دوسری چیز اسی نحمدہ کے اندر پوشیدہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ اگر تعلق کو مضبوط کرنا ہے تو انسانوں کی تعریف کیا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، سارا دن لوگوں کی تنقیس، ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، برائیاں دیکھتے ہیں، ان کے اندر کی چیزوں کو بیان کر کے چغلیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مضبوط رشتے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ تعریف کے ذریعے دو اجنبی مل جاتے ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، دونوں کی حفاظت 17-18 برس کی گئی ہے، لیکن دونوں کے والدین اجنبی ہیں، آپس میں ملے ہیں، تعارف ہوا ہے، تعارف تعریف میں بدلا ہے، ایک دوسرے کی قوم برادری کا پتہ چلا ہے، دونوں مسلمان ہیں، ایک دوسرے کی تعریف ہوئی ہے، آپ بھی نمازی ہیں میں بھی نمازی ہوں، تعارف ہوا ہے، پھر ایک دوسرے کے اخلاقیات کی تعریف گھروں میں ہوئی ہے، جب تذکرے ہوئے ہیں تو دل چاہا ہے کہ بیٹے اور بیٹی کا رشتہ کر دیں۔ حضرات، اس تعریف کے ذریعے ایک اجنبی دوسرے گھر سے جڑ جاتا ہے، بیٹی دے دیتا ہے، بیٹا لے لیتا ہے، اور آپس میں بندھن بندھ جاتے ہیں، رشتے بن جاتے ہیں۔ اگر تعریف کی وجہ سے دوسرا اپنی عزت حوالے کر دیتا ہے تو پھر ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں اچھے جذبات، اچھے جملے رکھنے چاہیے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ تعریف کرتے تھے، منہ پہ بھی، سامنے بھی، اچھے الفاظ اور اچھے کلمات میں، خوشامد کے انداز میں کی گئی تعریف منہ پہ، اس کے منہ پہ مٹی پھینکی جائے گی، لیکن اچھے جذبات، اچھے خیالات، اچھے تصورات، کسی کی بھلائی اور خوبی، میرے محبوب نے صحابہ کی بھی ذکر کی، امہات المومنین کی بھی ذکر کی، اور جن لوگوں کے اندر جو جو ورائٹی تھی اس کا اظہار بھی کیا، بیان بھی کیا۔ تو ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہا کریں، رشتے مضبوط رہیں گے۔ آپ اور میں دیکھتے ہیں رشتہ ہو جاتا ہے، جب تعریف نہیں رہتی، تنقیس آتی ہے تو وہی مضبوط رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شوہر بیوی کی تعریف نہیں کر کے راضی، بیوی شوہر کی تعریف کر کے نہیں راضی، والدین اولاد کی تعریف کر کے نہیں راضی۔ اور آپ اکثر سنتے ہیں، ماں باپ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا، اولادیں اتنی بری نہیں ہوتی، لیکن تذکرے کیا ہوتے ہیں، ویرے سنا تواڈے گھر کداں گزر رہی ہے، بس لالا کی پوچھنا ہے، آ وڈے منڈے نے تو گو گالی، حالانکہ وہ اچھا بھی ہے، نیک بھی ہے، اس کی تعریف ہوتی تو وہ بڑے کام کر سکتا تھا، لیکن ہم نے اس کا تعارف لوگوں کے سامنے منفی پیش کر دیا۔ بیٹی کے بارے میں بھی کچھ ایسے ہی بولیں، رزلٹ کیسا آیا ہے،
اور لوکاں دے انہیں نمبر لے کے ٹاپ کر گئے، میرے والا تو مسا ہی پاس ہویا ہے۔ ایسے نہ کریں، ایوریج دیکھیں، حالات دیکھیں، اس کی تعریف بیان کریں۔ آج یہاں آنے سے پہلے ایک اسی طرح کا واقعہ کہ ایک بیٹی ہے، پورے گھر والے اس سے لڑے ہوئے ہیں کہ آپ نے 9th میں نمبر اچھے نہیں لیے، آپ کا رزلٹ ٹھیک نہیں آیا، اور اس کے نمبر 60% سے زیادہ ہیں، 60% سے زیادہ ہیں۔ یہ تھوڑے نمبر نہیں ہیں، لیکن ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے 100/100 کا، پورے 100 لینے کا۔ بھائیو، یہ کامیابی نہیں کہ آپ نے نمبر کتنے لے لیے ہیں، کامیابی یہ ہے کہ آپ نے رشتے کیسے نبھائے ہیں، تعلق کیسے نبھایا ہے، اس کے اندر آپ کے نمبر کیا ہیں، اس میں آپ کی جو ہے وہ پرسنٹیج کیا ہے، یہ کامیابی کا اصل زینہ ہے۔ بسا اوقات دنیا کی نظروں میں بندہ فیل ہوتا ہے، لیکن وہ رشتوں کو نبھانے والا، چلانے والا ہوتا ہے۔ یہ عظمت ہوتی ہے۔ تو اولاد کی مثبت چیزوں کا بیان کرنا، یہ ماں باپ کی عزت اور آبرو کا باعث بنتا ہے۔ ان کی تنقیس نہ کیا کریں، کل کو رشتوں کے مسئلے بنتے ہیں۔ ایک بابا جی اپنے بچوں کی تنقیس ہی کرتے رہتے تھے، ابھی تک ان کے سارے بچے بیٹھے ہیں، کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی۔ جہاں جاتے ہیں بات کرتے ہیں جی کوئی رشتہ، کہیں جی کیڑے منڈے دا، فلانے دا، او جی دے ادھاں دے تذکرے کر دے سو۔ جب ساری زندگی اپنے بچوں کی توہین کرنی ہے، اہانت کرنی ہے، تنقیس بیان کرنی ہے، ان کی تعریف کر کے ہی راضی نہیں، تو دنیا تو یہ دیکھتی ہے نا کہ آپ اپنی اولاد کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ جب اولاد ماں باپ کی نظروں میں ہی بہتر نہیں، کل کو ان کی شادی کے بارے میں کون سوچے گا؟ اور فیصل آباد کے ایک بزرگ کی مثال میں جگہ جگہ دیتا ہوں کہ انہوں کے بچے اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جب بھی لوگوں میں بیان کیا ہے، بچوں کا تعارف اچھا کروایا ہے، تعریف کی ہے۔ الحمدللہ بہت چھوٹی چھوٹی عمروں میں شادیاں ہو گئیں، لوگ گھر رشتے لے کے آ گئے کہ بابا جی آپ کی اولاد اتنی اچھی ہے، ماشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے وہ رشتہ دینا چاہتے ہیں، آپ سے رشتے میں آنا چاہتے ہیں۔ تو بندوں کا تعارف اچھا کریں۔ اسی طرح بچے اپنے والدین کا تعارف اچھا نہیں کرواتے، دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تذکرے ہوتے ہیں، کلاس میں بیٹھتے ہیں، یار میرا پیو اتنا بس پتہ نہیں کتھوں مینوں دے چھڈیا رب نے، اس کی شادی میں رکاوٹ اس کا ابا تھا، اور ایسا ابا پتہ نہیں اس نے کہاں سے لبا تھا۔ ایسے نہ کیا کریں۔ باپ گدھا ریڑھی بھی چلاتا ہو تو اس کی تعریف کرو، تمہارے لیے وہی شہزادہ ہے، اس نے محنت کر کے، کمائی کر کے، لا کر کے تمہیں روٹی روزی دے کر کے، جب کوئی تمہیں دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، تیرے پیٹ کو پالا ہے، تیرے وجود کو، تیرے جسے کو طاقت اور قوت جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے عطا کی ہے۔ تو اپنے والدین کی تعریف کریں، بہن بھائیوں کی تعریف کریں، چھوٹے بڑوں کی عزت کریں، اور بڑے چھوٹوں کا اچھا تعارف پیش کریں۔ استاد اور شاگرد آپس میں، دوست آپس میں، علماء کی تعریف کر کے مثبت پہلو کو دیکھ کے تذکرے کریں۔ یہ اللہ کی شان بیان کرنے ہی کا ایک حصہ ہے۔ بلا وجہ تنقیس کرنی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ ضرورت کے تحت کوئی کمی بیشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ القدح لیس بغیبۃ فی ستۃ متظلم ومعرف ومحذر ومستفتن ومظہر فسق ومن طلب الاعانۃ فی ازالۃ منکر۔ یہ 6 چیزیں ہیں، آپ ان کو ضرورت کے تحت صرف اتنی تنقیس کر سکتے ہیں جتنی ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پہ ایک بندہ مظلوم ہے، اس پہ ظلم ہوا ہے، یہ جا کے FIR کٹوانا چاہتا ہے، پنچایت میں مسئلہ رکھنا چاہتا ہے، بیٹے چھوٹے پہ ظلم ہوا ہے، وہ اپنے باپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہے، تو یہ تنقیس نہیں ہوگی، یہ غیبت نہیں ہوگی، یہ جرم نہیں ہوگا، یہ گناہ نہیں ہوگا۔ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا اظہار کر کے اپنے ظلم کا، ہونے والے ظلم کا مداوع یہ کروانا، یہ شریعت میں جائز ہے۔ اتنی چیز ان الحمدللہ نحمدہ کے تحت سمجھیے۔ خالق سے تعلق، اللہ کا شکر کر کے، بندوں سے تعلق مضبوط ہوگا ان کی صحیح تعریف اور تعارف اور مثبت پہلو دیکھ کے۔ ہاں کہیں ایسی چیز ہے متظلم ومعرف، آپ سے کسی نے تعارف لیا ہے کہ بھائی میں اس شخص سے کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یہ مشورہ ہے، تعارف اچھا دیں۔ اگر وہ آدمی صحیح ہے تو بالکل صحیح کہیں، اگر وہ مناسب نہیں تو اسے کہیں کہ اوائڈ کریں، بچ جائیں۔ ہمارے ہاں ایسے نہیں ہوتا، مشورہ مانگا، اسی تواڈے گوانڈ رشتہ کرن لگے ہیں، ویرے کوئی دسو انہاں دے بارے چ، جے تے میرا انہاں دے نال دعا سلام چنگی ہے،
بھڑا بھی ہو تو آپ کہنا بھائی بہت ستھرا ہے، زبردست رشتہ کر لو، اور اگر میری ان سے نہیں بنتی، وہ عظیم انسان بھی ہو، تو ہم کہہ دیتے ہیں بھاجی بچ جائے انہاں کو، کہ لوگ چنگے نہیں جائے. تو یہ بات اچھی نہیں. معرف تعارف صحیح ہونا چاہیے. متظلم و معرف و محذر. ایک شخص مجرم ہے، گناہگار ہے، مثال کے طور پہ بچوں کو اٹھاتا ہے اور اغوا کرتا ہے، ایسے بندے کے بارے میں لوگوں کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو ڈرانا اور اس کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کا اشتہار یا تشہیر یا اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا، یہ میری ذمہ داری ہوگی. اس سے تعلق کچا نہیں بلکہ سوسائٹی مضبوط ہوگی، معاشرہ مضبوط ہوگا. اور اسی طرح وہ مستفتن، ایک بندے نے فتویٰ پوچھنا ہے، بیوی ہے، وہ جا کے شوہر کے بارے میں کچھ مسائل ہیں، مفتی سے جا کے بات کرتی ہے کہ میرا شوہر، اس میں یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے. جگہ جگہ بھانڈا پھوڑنا یہ غلط ہے، لیکن کسی ضرورت کے تحت مفتی سے یا ڈاکٹر سے جا کر کے نسخہ طلب کرنا، وہاں حقیقت بیان ہوگی تو ہی جو ہے تشخیص صحیح ہوگی. تشخیص صحیح ہوگی تو پھر جو ہے وہ نتیجہ صحیح آئے گا. یہ بھی غلط نہیں ہے اور اس سے تعلق کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہوتے ہیں. وَمُظْهِرِ فِسْقٍ. اسی طرح معاشرے میں کوئی اعلانیہ جرم کر رہا ہے، اعلانیہ جرم چھپ کے ہو تو گنجائش ہے، چار دیواری کے اندر شریعت جھانک کے نہیں دیکھتی. لیکن اگر کوئی گناہ کرے پھر اعلانیہ کرے، گلی محلے میں لائے، پھر اس کے تذکرے کرے، اس پہ مان تران کرے، پھر اس کے اوپر جو ہے اپنی خوشی کا اظہار کرے اور دوسروں کو بے وقوف سمجھے، تو ایسے انسان کے خلاف سوسائٹی کا کھڑا ہونا، بڑوں کا ایکشن لینا اور اس کے اظہار فسق اور فجور کے اوپر بند باندھنے کے لیے اگر کوئی بات کی جائے تو یہ سوسائٹی کو مضبوط کیا جائے گا، مخلوق سے تعلق کچا نہیں. وَمُظْهِرِ فِسْقٍ وَمَنْ طَلَبَ الْإِعَانَةَ فِي إِزَالَةِ مُنْكَرِ. ایک شخص کھڑا ہے، حالات خراب ہیں، کوئی اس کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے، کوئی پرابلم بن رہی ہے، اور ایسے میں وہ 1122 کو کال کرتا ہے، حقیقت بتا دیتا ہے کہ جناب موقع پہ پہنچا جائے، یہاں مسئلہ بن رہا ہے، مجھے مارا جا رہا ہے، میرے اوپر کوئی زیادتی ہو رہی ہے. تو ایسی صورت میں مدد مانگتے ہوئے، تعاون مانگتے ہوئے، ایک دوسرے کا اچھے معاملے میں تعاون کرنا شریعت کا حصہ ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے تحت یہ چیز بھی جائز ہوگی. اس کے علاوہ دوسروں کی خوبی کو دیکھا جائے گا. یہاں میں مثال دینا چاہ رہا ہوں. میرے محبوب علیہ السلام کے گھر سے 9 حجروں سے، مدینے میں آپ علیہ السلام کے لگ بھگ 11 حجرے تھے، اور بعض نے لکھا ہے کہ نہیں، آپ علیہ السلام کے 12 حجرے تھے، اور تاریخ نے ان کی جو ہے وہ لوکیشن بھی بیان کی ہے. ان میں سے جب بھی کھانا آیا ہے، آپ علیہ السلام نے کھانا کھایا ہے. لائف ٹائم سیرت کی کتابوں میں ایک بھی مثال ایسی نہیں ملی کہ آپ نے کبھی کہا ہو کہ مرچ زیادہ ہے، نمک تھوڑی ہے، یہ پرابلم ہے، اس میں تری زیادہ ہے. آپ کو اچھا لگا ہے، کھا لیا ہے، نہیں اچھا لگا رب کا شکر ادا کر کے کہہ دیا جی الحمدللہ پیٹ بھر گیا ہے. حضرات یہ تعارف اور تعریف کی ایک قسم ہے. گھروں کو مضبوط رکھنے کے لیے اہل خانہ کی، ان کی محنت کی اور ان کی جو ہے کچن کی صورتحال کی، گھریلو امور کی تعریف کی جائے تو دل بڑے ہوتے ہیں. بیٹیاں سیکھتی ہیں اور بہنیں اس سے حوصلہ پکڑتی ہیں، بیویوں کے تعلق مضبوط ہوتے ہیں اور مائیں اس سے مشکور ہوتی ہیں. لیکن ہمارے گھروں میں جب کوئی بیٹا ہوتا ہے تو وہ ماں کے کھانے پکانے پہ راضی نہیں. کبھی وہ پراٹھے پھینک رہا ہے، کبھی سالن پھینک رہا ہے، کبھی ماں کی نافرمانی کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ تینوں پکانا ہی نہیں آتا، آپ کو کرنا ہی نہیں آتا. شوہر بیوی کو کوس رہا ہے اور بھائی بہن کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے اور بیٹا ماں باپ پہ کر رہا ہے. حضرات والدین اپنی بیٹی کے بارے میں اس طرح کے جملے بول رہے ہیں. نہیں، اپنے گھروں میں تعلق کو مضبوط کرو. اگر ایک ٹائم کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں بھی اچھا لگا، رب کا شکر کرو، بندوں کا صحیح تعارف پیش کرو. فیصل آباد کی ایک مثال، ایک بزرگ تھے، مہمان آئے ہیں، بیٹے اس وقت گھر میں نہیں تھے. اپنے گھر میں بولا بیٹا مہمان ہے، کھانا بنانا ہے، کھانا بنا. لے کر کے گئے، سامنے رکھا، گھر میں واپس لوٹے اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ میری اہلیہ
میری کس بیٹی نے آج کھانا بنایا؟ کس بیٹی نے کھانا بنایا؟ ماں نے بتایا کہ آج فلاں بہو نے کھانا بنایا. کہنے لگے بیٹی تیرا شکریہ، تو نے میرا سر اونچا کر دیا ہے، میری پگڑی اونچی کر دی ہے، تیری وجہ سے آج لوگوں نے تعریف کی ہے. جیب سے 500 روپیہ نکال کے ہاتھ پہ رکھا. کہنے لگے بیٹی آپ کا شکریہ، آپ کا حق زیادہ بنتا ہے، لیکن میں اپنی ہمت کے مطابق تجھے یہ انعام دے رہا ہوں. بیٹی کا دل چوڑا، سینہ چوڑا ہو گیا اور خوشی محسوس کی کہ میرے سسر نے میری تعریف کی ہے، میرے باپ نے میرا تعارف جو ہے وہ اچھا پیش کیا ہے. اس گھر کے اندر 3 بہویں ہیں. جب بھی کوئی مہمان آ جائے بہوں کا ایک دوسرے کے اوپر مقابلہ ہوتا ہے کہ کھانا میں نے بنانا ہے، میں نے بنانا ہے، ابو جی میں نے بنانا ہے. ہمارے گھروں میں جب کوئی مہمان آنے کا پتہ ہو بہویں چھٹی لے کے اپنے والدین کی طرف کیوں چلی جاتی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ کام بھی کرتی ہیں، تھکتی بھی ہیں، آگ کے بھی کھڑی ہوتی ہیں، مگر کوئی تعریف کرنے والا نہیں، لہٰذا رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں. اپنی بیوی کا، اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا، اپنی ماں کا، گھر میں کسی بھی رشتے کا تعارف اچھا کریں، شکریہ ادا کرتے رہیں، تعلق مضبوط ہو جائے گا. اسی طرح بیویاں، بہنیں، بیٹیاں، مائیں اپنے بھائیوں کا، بیٹوں کا اور اپنے شوہروں کا، مرد حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے رہیں تو یہ بھی فیاض ہوتے ہیں، دینے والے ہوتے ہیں. لیکن جب یہ دیتے ہیں اور نہ شکری ہوتی ہے تو اگلی مرتبہ یہ بھی سخت ہو جاتے ہیں، یہ بھی سخت ہو جاتے ہیں. ان کی تعریف نہیں ہوتی، ان کی تنقیص ہوتی ہے. یہ ساری زندگی محنت کرنے والے. آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں کتنا بڑا المیہ ہے. اس ملک کے جو سب سے بڑے محدث مانے گئے ہیں، جو اس وقت اللہ کی توفیق اور رحمت سے زندہ ہیں، ان سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ کی اولاد آپ کی لائن پہ کیوں نہیں آئی؟ پتہ ان کا جواب کیا تھا؟ کہنے لگے جی اللہ کا شکر ہے، دولت بھی ہے، دنیا بھی ہے، مال بھی ہے، زمینیں بھی ہیں، پراپرٹی بھی ہیں، گھر بھی ہیں، اللہ نے علم بھی دیا ہے، نالج بھی ہے، اور میری سٹڈی بھی ہے، استاذ بھی ہوں، شاگرد بھی ہیں، بڑی رب کی رحمتیں ہیں، لیکن میری اولاد میری لائن پہ کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ میری گھر والی نے میری اولاد کی نظر میں مجھے آئیڈیل نہیں بنایا. وہ گھر میں کبھی بچوں کے سامنے باپ کی تعریف ہی نہیں کر سکی. اور یہ ہمارے گھروں کا المیہ ہے. میری مائیں بہنیں توجہ سے سنیں، جو مرضی ہو جائے کبھی بھی اولاد کے سامنے باپ کا غلط تعارف یا تنقیص کر کے برائی کو بیان نہ کریں. اور ہمارے ہوتا کیا ہے؟ پترو تانوں کی دساں، اے تہاڈی ماں ہی سی، تہاڈے ورگے کبے ابے نال انی زندگی گزار گئی. گھر گھر کی کہانی ہے. اب بچہ باپ کے بارے میں جب سنتا ہے کہ میری اماں ہی کہہ رہی ہے ایک کبا سی، تو وہ باہر بھی تھا یار ساڈا پیو بڑا کبا ہے، انہیں ساڈی ماں نوں نہیں کدی خوش رکھیا، درجن بچے ہو گئے ہیں ساڈی ماں پریشان ہی ہے. تو یہ پریشانیاں بیویوں کی طرف سے بھی ہیں، شوہروں کی طرف سے بھی ہے. تعریف کر کے راضی نہیں. ارے تیرا شوہر جس طرح کا مرضی ہے، اس کی اچھی تعریف، اچھی باتیں، مثبت پہلو دکھا بچوں کو کہ بیٹا دنیا کے سارے شہزادے ایک طرف، تمہارے باپ کی محنت اور مزدوریاں اور تمہارے لیے راتوں کو جاگنا اور بھاگنا یہ ایک طرف ہے، ساری دنیا حسین ہوگی مگر تمہارے باپ جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں. یہ مفت کا مزدور ہے جو تمہارے لیے کما کما کے لاتا رہا. یہ دھوپ میں، یہ گرمیوں میں تھا، ہم پنکھوں میں تھے، ایئر کولرز میں تھے، ہم اے سی ماحول میں تھے، گھر کی چادر اور چار دیواری میں تھے. یہ جاگنے والا، یہ اپنی زندگی اور موت کے داؤ پیچ لگانے والا، یہ تعارف ہوتا تو بچے باپ کی قدر کرنے والے ہوتے اور باپ آئیڈیل ہوتا اور بچے اپنے باپ کی لائن پر ہوتے. ہمارے گھروں میں یہ مسئلہ رہا ہے. ماں کچن چ کھلوتی کھلوتی روٹیاں تندور تے لاؤندی، پیو دے آن دا ٹائم ہویا، نال ہی کہنا بچے ہن ویکھو تہاڈے پیو نے باہروں کداں تپیا ہونا. پہلے اس کے آنے سے پہلے ہی ذہن بنا دیا گیا کہ یہ ہے ہی اداں دا، انہیں 24 گھنٹے ریس ہی رہندا، میٹر ہی بنیا، تپیا ہی رہندا، اے گرم ہی اتو بچارا حالات دا ماریا جے گھر آ کے بول ہی پیا. بچیاں دا پہلے ذہن ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں. اپنے شوہر کا تعارف اچھا کروائیں. کیسے ہوگا؟ دروازے پہ جائیں، شوہر کے آنے کا ٹائم ہے،
آپ تھکے ہوئے ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، چارپائی سے نہیں اٹھا جا رہا، بیماری ہے، بچوں کو ساتھ لیں، مین گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں، ان کے آنے پہ انہیں خوش آمدید کہیں، جی آیا نو ست بسم اللہ، رب خیری سلامتی لے آیا، نینی پرینی لے آیا، تو انو ویکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ آپ یقین کریں اس باپ کی دن بھر کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ پھر یہ بچوں کو پیار نہ دے تو مجھے پکڑنا، یہ اپنی بیوی کو سکون نہ دے تو مجھے کہنا، لیکن جب اسے گھر آتے کوئی چہرہ سیدھا نہیں ملتا، کوئی منہ جو ہے سارا دن حالات کے دھکے کھا کھا کے۔ اچھا ایک جملہ یہیں پہ سننا بھی چاہتا ہوں، سنانا بھی چاہتا ہوں۔ ماما نے اولاد نو بڑا ہی بلیک میل کیتا ہوندا، بلیک میل، یہ کہہ کے پترو تواڈے پیو نو ایک واری جمنا پیندا پتہ لگ جاندا، میں 9 مہینے جڑا نہ تانوں چکیا پھر بھی میری قدر کوئی نہیں، ویلیو کوئی نہیں، تواڈے پیو نے ویلیاں پہ کے منجے توڑ کے کھادیاں۔ پوچھنا چاہتا ہوں، آ رہا ہوں مردوں کی طرف بھی آ رہا ہوں۔ آپ اس وقت ماشاءاللہ تھوڑے مسکرا رہے ہیں، اوپر تھوڑی تشویش ہے، لیکن ذہن میں رکھیے ہمارے گھروں میں پرابلم ہے، رشتے کمزور ہونے کے اسباب ہیں۔ 9 مہینے میری بہن، میری ماں، آپ نے بچوں کو اٹھایا، بڑی تکلیف دہ مرحلوں سے گزرے، قرآن نے تذکرے کر دیے، وہن علی وہن بول دیا، اس کا صلہ دے دیا، ماں کو 3 رتبے زیادہ دے دیے، لیکن کبھی دیکھا ہے اپنی کمر پہ 20 اینٹیں لاد کے ساتھ منزلیں اوپر، جو روزانہ چڑھ کے اتنا وزن اٹھا کے منو اٹھاتا ہے، اس کا بھی کوئی نام ہے؟ ہاں، اسے باپ کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ جو محنتیں کر کے لاتا ہے، گھر کے شہزادے بنا کے رکھتا ہے اور گھر میں ملکائیں بنا کے رکھتا ہے۔ اچھا میں تو اڈا اینا ٹبر تے نہیں لود سنبھی، کوئی شک نہیں آپ نے بڑی محنت کی ہے، لیکن کبھی دیکھا تو اڈے ال گنے شنے کماد ہوندا سی ہون نہیں تے جتھے ہوندا اوتھے ویکھیا جے کھیتاں چوں ٹرالے لوڈ کردے نے، ٹنا من وزنی، ٹنو من گنے کے 10 پولے لے کے ان کو جوڑنا بڑا مشکل، یہ سلپ ہوتے ہیں، ان کو باندھنا، فصلوں سے نکالنا، سڑکوں پہ لانا، تے ماشاءاللہ پسرور والی سڑک تے توڑنا، تے اگوں ہر 2 منٹ تے ٹریکٹر نے منہ تاں چکنا۔ یہ موت اور زندگی کے منہ میں بیٹھا ہوتا ہے، اندھیری رات ہے، سردیاں ہیں، دھند پڑی ہوئی ہے، چاروں طرف جو ہے وہ آپ کو اندھیرا نظر آتا ہے، اکیلا رات کو سڑکوں کے اوپر ٹنو من وزن لے کے کن کے لیے جا رہا ہے؟ کون جا رہا ہے؟ اسے باپ کہتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ، اگر اس کا تعارف صحیح نہ کروایا گیا تیرے میرے تعلق کمزور ہو جائیں گے، اولادیں نافرمان ہوں گی، باغی بن کے پیدا ہوں گی، پھر کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ باپ کا لحاظ کیا جائے، اور اسی طرح باپ بھی اپنی اہلیہ کا، بچوں کی ماں کا تعارف اچھا کروائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ، بیٹا یہ تمہاری ماں ہے، تمہارے لیے جتنی مرضی کمزور ہو، تمہارے وجود کو پالنے والی، سنبھالنے والی، خیال رکھنے والی، ممتا دینے والی، دنیا کے 5 سٹارز ہوٹلوں میں بھی تمہیں وہ ٹیسٹ نہیں ملے گا جو ماں کے گھر میں ایک خشک روٹی اور پیار اور محبت سے بنے ہوئے ایک پراٹھے کے اندر مزہ ہے۔ تجھے وہ کہاں جا کے پیزوں میں مزے ملیں گے؟ وہ صفائی، وہ ستھرائی، وہ ماں کی محبت اور پیار۔ حضرات ایک دوسرے کا تعارف اچھا کروانے والے بن جائیں، یقین کریں خالق سے بھی رشتہ مضبوط ہو جائے، مخلوق سے بھی رشتہ مضبوط ہو جائے، یہ سوسائٹی دنیا کی مضبوط ترین سوسائٹی ہو جائے۔ کفر کیوں ٹوٹ گیا ہے؟ یورپ کیوں ختم ہو گیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی عروج پہ ہے، اور ان کی جو ہے اس وقت گلیکسیز پہ نظر ہے، کہکشاؤں کے اوپر وہ کمندے ڈال کے بیٹھے ہیں، اور ان کی نیٹ جال پوری دنیا پہ پھینکا ہوا ہے، ایک گلوبل ویلج بھی بنا دی گئی ہے، سیٹلائٹ سے رابطے ہو گئے ہیں، لیکن پتہ ہے مار کہاں کھائی ہے؟ ان کے شناختی کارڈ کے خانے میں ابو کا نام نہیں ہے، کیونکہ ماں نے بتایا ہی نہیں باپ کون ہے، ماں نے بتایا ہی نہیں باپ کون ہے، ماں کو پتہ ہی نہیں ان کا باپ کون ہے۔ شکر کرو اللہ کا، آپ کی اور میری سوسائٹی میں لوگوں کو علم ہے۔ لوگ کہتے ہیں بارات گئی ہے، غلط گئی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، اتنے گواہ ہیں، ان کو بھی موڑے گا کل کو کوئی بندہ اٹھ کے کہے گا کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، یہ میری ماں نہیں ہے۔ اتنے گواہ لگ گئے ہیں، 2 گواہ چاہیے عادل، نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اتنے لوگ گواہ، پوری بارات گواہ، ایک محلہ گواہ، تیری بستی گواہ، تیرا جو ہے وہ ماشاءاللہ
اپنا گھر گواہ اور تیرے ہاسپیٹل گواہ، وہاں کی ڈاکٹر گواہ، نرسیں گواہ، کس کا ہے؟ یہ بیٹا فلاں کا ہے، اور یہ فلاں کے جو ہے وہ نطفے سے ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا والد مکرم ہے، خانے موجود ہیں، تحریریں موجود ہیں، مٹھائیاں آئی ہوئی ہیں، چچے اور رشتہ دار ہیں۔ یہ سب تعارف کہاں سے ملا ہے؟ ان الحمدللہ کی نحمدہ، اس محبوب کی سیرت سے اور اس دین اور شریعت سے کہ آج تیرے میرے یہ رشتے مضبوط ہیں، یہ بندھن مضبوط ہیں، آنگن خوبصورت ہے، یہ گھر سجا ہوا ہے، دادا ابو کی ابھی قدر ہے، نانا ابو کی ابھی حیا ہے، نانی اماں سے ابھی پیار ہے، دادی اماں کے کانپتے ہاتھوں کو ابھی جو ہے سہارے دینے والے لوگ موجود ہیں، اور الحمدللہ یہ نسل در نسل سلسلے ان کو مزید مضبوط کر دو، کیونکہ کافر ان کو توڑنا چاہتا ہے۔ یہ جتنے پرسنل میڈیا، یہ دیے ہوئے سیل، یہ پورے کا پورا جو ہے اس وقت ہمارے ہاں الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہ فلمیں، یہ ڈرامے جس پہ کام کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کا خالق سے بھی تعلق کمزور ہو جائے اور مخلوق سے بھی تعلق کمزور ہو جائے۔ ویسے کمزور ہو گیا ہے۔ عید والے دن دسترخوان لگا ہے، لیکن بڑی مزے کی بات ہے جو پاس بیٹھے انہیں کوئی ڈال کے نہیں دے رہا، جو ہزاروں میل کے فاصلے پہ تصویر بنا کے نا، سیلفی بنا کے، اور نیچے نوٹ لکھ رہا ہے آؤ کھانا کھائیں۔ او بھائی ابو پاس بیٹھا ہے، ابو کو ڈال کے دے، ماں پاس بیٹھی ہے اس کو ڈال کے دے، اہلیہ پاس ہے اس کو سرو کر، اہلیہ جو ہے وہ شوہر کو کرے۔ ہر ایک اپنے اپنے موبائل کے اوپر دیکھ رہا ہے، کھانے پہ کسی کی توجہ نہیں ہے۔ حضرات یہ دنیا کی تباہی اور بربادی کے آغاز کی علامت ہے، اور قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ نفسا نفسی کا عالم کل تو ہم نے دیکھنا تھا، ہم آج دیکھ چکے ہیں۔ دوسری چیز، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، معاشرے اور گھر اور تعلق مضبوط ہوتے ہیں تعاون سے۔ پہلے نمبر پہ خالق کی مدد سے، مخلوق کے تعاون سے۔ نحمدہ ونستعینہ، دنیا میں کوئی کام پڑے تو مدد رب سے مانگا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یہ سبق کیوں پڑھایا ہے؟ مدد اس سے مانگو جسے کبھی موت نہ آئے، جسے کبھی نیند نہ آئے، جسے کبھی اونگ نہ آئے، جو کھلاتا ہو مگر کھاتا نہ ہو، پلاتا ہو مگر پیتا نہ ہو، سلاتا ہو مگر سوتا نہ ہو، کیونکہ جسے خود سونے کا ٹائم ہو، ٹینشن ہوئے ہو تو پہلے اپنی منجی منگو، پکھے دے اگے پہلے میری ڈاؤ۔ تو جسے یہ مسائل ہیں وہ دوسروں کا خیال کہاں رکھے گا؟ جو سو گیا ہے، موبائل بند کر گیا ہے، رابطے پہ نہیں ہے، وہ تیری میری کیسے سنے گا؟ یا حی یا قیوم، دنیا میں کبھی کوئی مسئلہ آ جائے، جو قائم ہے، جو دائم ہے، جس کی زندگی مستعار نہیں، ادھار ہے، اپنی ہے، ذاتی ہے، نجی ہے، دوسروں کو دیتا ہے، اور جب چاہے واپس لے لے، کوئی روکنے والا نہیں، جو خود قائم ہے، دوسروں کو قائم رکھے ہوئے ہے، خود بیلنس ہے، ساری کائنات کو بیلنس کیے ہوئے ہے، کسی کو ان بیلنس کر دے تو کوئی بیلنس نہ کر سکے، اسے قیوم کہتے ہیں۔ مدد اس سے مانگا کرو، مدد وہی کرتا ہے۔ تعلق مضبوط رکھو خالق سے، بیٹا لینا ہے تو اس سے، اولاد لینی ہے تو اس سے، رزق لینا ہے تو اس سے، مال لینا ہے تو اس سے، دولت لینی ہے تو اس سے مانگو، عزت لینی ہے تو اس سے مانگو، اور زمین پہلی پراپرٹی لینی ہے تو رب سے مانگو، جان اور زندگی مانگنی ہے تو رب سے مانگو۔ نحمدہ کے بعد ونستعینہ، تمہارا رب مدد کرے گا۔ مسائل ہیں، وسائل میں کمی نہیں ہے، وہ حل کر دے گا۔ اور ایک دوسرے کا رشتہ کیسے مضبوط؟ تعاون کیا کرو، تعاون۔ اور میں تو مثال دیا کرتا ہوں، پتہ نہیں اچھی لگتی ہے کہ بری۔ بندہ تھکیا ہوئے نا تو وہ پہلی سوچ ہوندی ہے کہ بڈھی مینوں مٹھیاں پر ہے، گھٹ بھی دے، تیل بھی لا دے، مالش بھی کرے، کوئی وکس وکس بھی مل دے، سر چ تیل لا دے، چاہ بنا دے، گولی لیا کے کھوائے، تے بعد چ نال بھی پوچھے تسی کنے بیمار ہو گئے جی، ایک دن چ تہاڈا جڑا نا جی رنگ اتر گیا، تے میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرے، کیونکہ کدی کدی دوائیاں نالوں بہت ہی ضرورت کسی دے لفظاں دی بھی ہوندی ہے۔ یہ جملے ہم بولتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، وہ میرا تعاون کرے، وہ میرا خیال کرے، تے جے او بیچاری بیمار ہو جائے یا دا سر دکھدا ہوئے تو پھر ساڈے کم از کم پنڈاں چ اللہ ہی رحمت کرے، جا مر سر بن کے پہ رہی ہیں، اٹھ چاہ بنا لا، گولی کھا مر لے۔ بھئی اس کا دل نہیں کرتا، وہ انسان نہیں کہ وہ دا بھی کوئی سر کٹ دے، تو جے سر کٹیا تے ماں پیو نے کتے چھڈنا، او ویکھ او کاکے، او بھرا دا حال ویکھ،
اور رن مرید نو ویخ اور مٹھیاں پر انڈے آئی. ایسے نہیں کرو، اپنی سوسائٹی کو وہ بناؤ جو میرے محبوب نے، مدنی سرکار نے مدینے سے روانہ کی تھی، پوری دنیا میں پھیلا دی تھی. حضرات محبتیں بھی، پیار بھی، الفاظ بھی، کلمات بھی، جملے بھی، دونوں سروں میں درد ہے. میرے محبوب بقیع سے لوٹے ہیں، 27 سفر ہے، آپ کا بھی سر دکھ رہا ہے. حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں آئے ہیں، ان کا بھی سر دکھ رہا ہے. وہ آواز نکالتی ہیں واراسا، محبوب میرا سر گیا، بہت درد ہو رہا ہے. محبوب کیا کہتے ہیں؟ بل انا واراسا، عائشہ جتنی تکلیف مجھے ہے تجھے پتہ چل جائے تم اپنی تکلیف بھول جاؤ. میرے محبوب نے مٹھی مٹھی پیاری پیاری لاڈ بھری مٹھیاں بھری اور سر درد پھر نہ رہا. کیا کہا؟ ما ذرہ کی، ما ذرہ کی. عائشہ ایک بات کہوں جی، سر دکھن ڈیا جی، تو جے سر دکھن نال موت آ جاوے تو تو مر جاویں تو کیڑا نقصان ہو جانا ہے؟ ما ذرہ کی، لو متی قبلی، اسی سر درد میں تجھے موت آ جائے، تو میرے سے پہلے فوت ہو جائے. 4 مسئلے بھی سمجھا دیے محبوب نے، گھر میں مزاح بھی کر دیا اور الفاظ کے وہ تھراپی بھی دے دی. آپ کو پتہ ہے نا الفاظ کی تھراپی کتنی مضبوط ہوتی ہے. مشینیں لگا کے وہ سکون نہیں ملتا جو 2 پیارے بول، میٹھے بول اور 2 سخت بول بندے کا نقصان کر دیتے ہیں. وہ دیواریں گر کے بھی نہیں ہوتا، پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر. ما ذرہ کی لو مت قبلی فغسلتک ودفنتک وکفنتک ثم صلیت علیک ودفنتک. یہ لفظ 4 مسئلے حل کر گئے. آپ کے اور میرے علاقے میں رشتہ کمزور ہوتا ہے، بیوی مر گئی، مولوی صاحب کہہ دیں طلاق ہو گئی ہے، انہوں تو نوا نہیں سکتا، کفن نہیں دے سکتا، منجی نو موڈا نہیں دے سکتا، قبر چ نہیں تار سکتا. محبوب کہہ رہے ہیں ما ذرہ کی لو مت قبلی، اگر تو میرے سے پہلے فوت ہو جائے لغسلتک، میں خود تمہیں غسل دوں، وکفنتک، تیرے کفن دفن کا اہتمام شوہر ہونے کے ناطے خود کروں، ثم صلیت علیک، اور تیرا جنازہ بھی خود پڑھاؤں، ودفنتک، اور دفن بھی تجھے خود کروں. 4 مسئلے حل کر دیے کہ بیوی کے فوت ہونے کے بعد وہ شوہر سے طلاق یافتہ نہیں ہو جاتی، بلکہ شوہر کی ذمہ داری ہے پیار اور محبت کے بول بولے. جب یہ لفظ بولے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف ویسے ہی ختم ہو گئی. اور پتہ ہے کیا بولی؟ کہنے لگی محبوب لگتا ہے ایویں ہی ہے، میرے تو واہ ہی تنگ آ گئے ہو، مینوں دفنا کے تو مڑ کے تسی کسی اور گھر ٹر جاؤ. حضرات کہاں رہا تھا سر درد، لیکن اسی سر درد میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے رحلت ہو گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. تو آئیے اپنے تعلق کو مضبوط کر، خالق سے تعلق معافی مانگ کے اور بندوں سے تعلق غلطی کو تسلیم کر کے، کچھ وہ کھچے کھچے رہے، کچھ ہم تنے تنے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا. اور آخری 2 چیزیں میں درمیان میں سے چھوڑ رہا ہوں. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. لوگوں قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط کرو، خالق سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا. قرآن پڑھنے والا صحیح معنوں میں کبھی مشرک نہیں ہو سکتا. آپ ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ صحیح قرآن پڑھ لیں، خالق سے تعلق مضبوط ہو جائے گا. اور قرآن مجید میں وہ معاملات پڑھ لیں کہ جس میں حقوق العباد کا تذکرہ ہے، احکام والی آیات ہیں، تو آپ کبھی ماں باپ کے نافرمان نہیں ہو سکتے، مخلوق پہ زیادتی کرنے والے نہیں ہو سکتے، آپ کبھی اپنے استاذ کے ناقدر اور بے شناس نہیں ہو سکتے، آپ کبھی اپنے ہمسائے پہ ظلم کرنے والے نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن کائنات کی وہ گفتگو ہے. ڈائجسٹوں میں، کہانیوں میں، فلموں میں، ناولوں میں وہ کچھ نہیں ملتا جو اللہ کی کتاب میں دکھوں کا علاج ہے اور ہر چیز پہ، ہر پہلو پہ روشنی ڈالی ہے. اللہ آسانیاں کر دے گا. یہ مثال لے لیں، مثلا قرآن نے کہا ہے کہ جب عورت خاص ایام سے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نماز اٹھا لیتے ہیں، نماز کی ڈیوٹی نہیں، روزے کی ڈیوٹی نہیں، اپنی پابندیاں ختم کر دیتے ہیں. اگر یہ سبق ہم سیکھ لیں، یسألونک عن المحیض قل هو اذی، اگر ہمارے گھروں میں ماں بہن بیٹی کے ساتھ ان ایام کا معاملہ جو حوا کی بیٹیوں سے لکھ دیا گیا ہے، اگر ہم تعاون کرنے والے بن جائیں کہ آج جو اس تکلیف میں اس کی جگہ بہن ڈیوٹی دے لے، ماں ڈیوٹی دے لے، یا دوسری کو بہو یا نند دیگر لوگ وہ ڈیوٹی دے لیں، جب اس پہ وہ دن یا تکلیف ہوں گی دوسرے اس کی جگہ ذمہ داری کو سنبھال لیں گے تو گھروں میں یہ تکلیف نہ رہے،
جھگڑے نہ رہیں اور مار کٹائی نہ رہے، نفرتیں نہ رہیں، محبتیں پیدا ہو جائیں، کیونکہ تکلیف میں کیا ہوا احساس رشتوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، خالق اور مخلوق سے تعلق مضبوط کرنا ہے تو محبوب کی سنتوں کو اور اداؤں کو اپنائیں۔ ان سے اچھی ادا کوئی نہیں ہے، ان سے اچھی ادا کوئی نہیں۔ مجھ سے پہلے بزرگ آپ لوگوں سے وعدہ لے رہے تھے داڑھی کا، آپ کبھی زبردستی داڑھی نہیں رکھ سکتے، یہ جب اندر سے آواز آئے گی تو باہر آتی تو روزانہ ہے، لیکن ہم اللہ سے جنگ کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ احساس دلوانا چاہتا ہوں، دنیا میں بڑے بڑے آئیڈیلات میں اس طرح نہ پھرے، ریزر نہ پھرے، لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ ہماری ایک بہن نے انڈیا کے ڈرامے دیکھائی کرنا ہے، ابو نو کیا سی، انہاں بھی گالاں کڈیاں سی، بھائی نو بولیا دائم رکھوں گا، تو مہینے تو بعد فیکٹری تو گھر جانا ہوندا سی، گھر گیا تو بیگم ویندے ہی منہ سائڈ تے کر کے کہندی کیڑے دکھ لا بیٹھا ہے، چودھری کیڑے دکھ لا بیٹھا ہے، آ کی ہویا انی شیو ودی ہو؟ کہندا شیو نہیں ودی، میں سنت سمجھ کے داڑھی رکھی ہے۔ کہندی شاباش یا اینو رکھ یا مینوں رکھ، جے اینو رکھنا ہی تو مینوں چھاڑیا۔ کہندا تسی تو غصے ہی ہو گئے ہو، ریسی ہو گئے ہو، چلو کوئی نہیں، میں آخر نہیں اٹھ شاباش پہلے دا بندوبست کر کے آ۔ یہ گیا نائی کے پاس جا کے اس طرح پھروا کے نبی کی سنت کو، محبوب کی داڑھی کو گندی نالی میں پھینک آیا۔ وہ ہندو کی ساڑی سیف میں سنبھال کے بیٹھی ہے، یہ مرد ہو کے پیغمبر کی داڑھی کو گندی نالی میں اور گٹر میں پھینکوا آیا ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، زبردستی کی دعوت نہیں۔ اگر اس عورت کے سینے میں، اس مرد کے سینے میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا آئیڈیل ہوتی، نقشہ ہوتا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور میرے محبوب کی بیٹیوں اور امہات المومنین کی شان اور ان کی ادائیں اچھی ہوتی، یہ ساڑی پہ نہ مرتی بلکہ داڑھی پہ مرتی اور کہتی کہ رکھ، کیونکہ میرے محبوب کی ادا ہے۔ چاند بادلوں میں خوبصورت لگتا ہے اور مرد داڑھیوں میں پیارا لگتا ہے۔ اور میرے محبوب کی اہلیہ کیا قسم اٹھایا کرتی تھی، واللہ الذی زین الرجال باللحا، محبوب مجھے اس رب کی قسم جس نے مردوں کو داڑھی دے کے حسن دے دیا ہے، اور عورتیں اس میں جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہیں۔ لوگوں، جو رب اگر عورت کے چہرے پہ بال نہیں اس میں حسن ہوتا، میرا رب جو عورت کے چہرے پہ بال نہیں اگنے دیتا، وہ محبوب کے چہرے پہ بال نہ اگنے دیتا۔ اس لیے محبوب کی ادا کے اوپر اپنے دل فریفتہ کرو۔ مائیں بہنیں بھی محبوب کی ادا کو اپنائیں، مخلوق سے بھی تعلق مضبوط رہے گا، خالق سے بھی تعلق مضبوط رہے گا۔ اپنے رسوم، رواج، بدعات، خرافات، من مرضیاں، اپنی چاہتیں، اپنے خیالات لوکل اور جو ہے ہوم میڈ، مقامی ڈومیسٹک چیزوں کے اوپر جان نہ دیا کرو۔ آسمان سے امپورٹڈ دین، امپورٹڈ ادائیں، خالق اور مخلوق سے یہ رشتہ، یہ توحید اور سنت کی برکت، یہ قرآن اور حدیث کا جو ہے تحفہ، اسے رکھا کرو، کیونکہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ لوگوں یاد رکھیے، جو خود بنا کے دین میں شامل کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ کے ہاں گمراہی ہے اور بدعات ہیں، بدعات گمراہی ہیں، اور گمراہی کا انجام جنت نہیں جہنم ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی آگ اور جہنم کدے بن جاتے ہیں گھر، آخرت میں بھی رسوائی۔ تو اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ خطبہ جمعے میں بھی آپ پڑھتے ہیں، عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، اس کو خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی پڑھائیں، پریکٹیکل لائف میں آئیں، ایک دوسرے سے تعلق مضبوط کریں، ادب اور احترام کریں، بڑے چھوٹوں سے پیار کریں، چھوٹے بڑوں کی قدر کریں۔ یہ لحاظ، یہ وہ چیز ہے جو آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا۔ سیرت النبی عنوان تھا، محبوب کی سیرت کے اہم ترین پہلو آپ احباب کے سامنے رکھے ہیں۔ جذباتی تقریر کے نہ موڈ میں تھا، نہ کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ صحت بھی دے آپ احباب کو بھی اور مجھے بھی، علم اور تعلیم اور ادب کے ساتھ جو ہے وہ جوڑے رکھے۔ اپنی نافرمانیوں پہ معذرت کریں، گھر میں کوئی لڑائی ہے تو جا کے اس کو ختم کریں، میاں بیوی میں کوئی دوری ہے تو اس کو قربت میں بدلیں، ماں باپ سے اگر کوئی گلہ ہے تو ان کو محبتوں میں اور تعریفوں میں بدلیں، خالق سے اگر کوئی شکوہ ہے تو شکوے کو شکر میں تبدیل کر دیں، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔
اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ الہ العالمین ہمارے لیے آسانیاں فرما، اللہ دکھیوں کے دکھ دور کر دے، اللہ جن کی اولادیں نہیں ان کی جھولیاں ہری کر دے، اللہ جن کی اولادیں ہیں نیک اور فرما بردار بنا دے، اولادوں کو صحت عطا فرما دے، اللہ ان کے دکھ درد دور فرما دے۔ میرے مالک جو اولادیں جوان ہیں، رشتوں کی پریشانی ہے، اللہ ان کی خصوصی مدد فرما۔ میرے مالک جن بچوں نے امتحان میں کامیابیاں حاصل کی ہیں انہیں مزید کامیابیوں سے ہمکنار کر۔ اللہ اگر کوئی ناکامی کا منہ دیکھے ہیں تو ان کے لیے یہ ناکامی آئندہ زندگی کے لیے مشعل راہ بنا دے، اللہ ان کے لیے ترقی کے مواقع مہیا کر دے، اللہ والدین کی بچوں کے بارے میں جائز خواہشات پوری فرما دے۔ میرے مالک ملک پاکستان اندرونی بیرونی سازشوں سے گھرا ہوا ہے، اللہ کلمے کی بنیاد پہ بننے والے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں اس مٹی کی دھرتی سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ نظریاتی سرحدوں کے محافظوں اور زمینی سرحدوں کے محافظوں کی مدد فرما۔ اے مالک الملک عالم اسلام کے بچے کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں نظریہ دین اور نظریہ ایمان کے اوپر جو ہے وہ قائم اور دائم رکھ، اللہ ہماری تعلیم اور تربیت کی کمی اور خامیاں دور فرما۔ میرے مالک ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کر دے کہ ہم تیرے ہو جائیں اور اپنے خالق اور مخلوق سے رشتے مضبوط کر کے اس دنیا کو ہنسی بنا دیں۔ اللہ آج کی ملاقات میں جو کچھ کہا ہے خالصتاً تیری رضا کے لیے قبول فرمانا، اور اللہ ہمیں ویسا بنا دے کہ جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ ہماری کمی بیشیاں دور فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ جو زندہ ہیں ان کو صحت عطا فرما دے، جو بیمار ہیں ان کی قبروں کو منور فرما دے، اللہ ان کی منزلیں آسان فرما دے، اللہ ہماری دین دنیا آخرت عقبہ سنوار دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔